حضور کے آنسو، اس موضوع پر بہاول نگر میں قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائے۔ شکریہ۔ معزز سامعین، محترم حاضرین، آپ کی اس بستی میں پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہے۔ قریبی چشتیہ میں آپ حضرات بار بار سنتے رہے ہوں گے، یہاں کے دوستوں کا اصرار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی پہنچا دیا اور آپ کو بھی بلوا لیا۔ بس یوں دامن پھیلا کے بیٹھیے کہ اللہ پاک اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بڑی بے نیاز ذات ہے، کسی کو بخشنے پہ آئے تو یوں فرما دے کہ جاؤ، تمہارے سارے کردار غلط، تمہارے اعمال غلط، تیری زندگی تباہ، تیرے سارے معاملات روح سیاہی میں گزرے، مگر چونکہ تم نے ایک روز میرے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، جو میری مخلوق پہ کرم کرتا ہے، جہاں میں نے تجھ پہ کرم کر دیا۔ بے نیاز ہے، اور کبھی 500 سال کے عبادت گزار کو کھڑا کر کے یوں حکم فرما دے کہ یہ سب کچھ تم نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا تھا، اٹھا کر پھینک دو منہ دے منہ جہنم۔ بڑا بے نیاز بادشاہ ہے، کبھی نہیں سوچا میں نے اور آپ نے کہ اللہ پاک نے ہم پہ کتنا بڑا کرم فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، اور کتنا بڑا احسان عظیم ہے اللہ پاک کا کہ خدا بند ذوالجلال نے ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اگر میں اور آپ ہم میں سے کوئی یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو جاتا تو کلمہ کہاں نصیب ہوتا، سکھوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کہاں ایمان کی دولت تھی، ہندو اور مشرکوں کے یہاں پیدا ہو جاتے تو کہاں پر قرآن کریم کی دولت تھی۔ اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمایا، اور دعا فرماؤ اللہ پاک مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرما دے۔ بس عجیب سی زندگی گزر رہی ہے ہم لوگوں کی، ہم نے کبھی یہ غور نہ کیا اور یہ کبھی سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ یہ اللہ کا قرآن جو آسمان سے اترا کیسے آیا، کیوں آیا، کس لیے آیا، کن کے پاس آیا۔ خداوند ذوالجلال نے عرش عظیم سے یہ رحمت کی بارش کس کی ذات اقدس میں برسائی۔ سارے جہان کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے، نہ یہ زمین، نہ آسمان، نہ لوح قلم، نہ شجر حجر، دنیا کی کوئی چیز نہ ہوتی اگر محبوب دو عالم دنیا میں نہ لاتے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عجیب و غریب زندگی ہے، تشریف لانے کا نرالا انداز ہے۔ دنیا میں ہزاروں آدمی، لاکھوں کروڑوں آدمی پیدا ہوا، انبیاء بھی تشریف لائے، رسول بھی تشریف لائے، پیغمبر تشریف لائے، نبی تشریف لائے، پر سرکار مدینہ کا انداز عجیب و غریب ہے۔ وزیر اعظم اگر کسی کے دروازے پہ بھیک مانگے اس کی شایان شان اس کو بھیک ملے گی، گورنر مانگے اس کی شایان شان بھیک ملے گی، ملک کا صدر اگر اپیل کرے اس کی شان کے مطابق اس کو خیرات ملے گی، اس کو مراد ملے گی، ڈی سی کمشنر مانگے تو ان کو اپنے عہدے کے مطابق ملے گی۔ اور لوگوں، ابراہیم خلیل اللہ ہزاروں انبیاء کرام کا جد امجد ہو کر اسماعیل ذبیح اللہ کو پاس بٹھایا، مائی ہاجرہ کو پاس بٹھا لیا، مائی سارہ کو پاس بٹھایا ہوا ہے۔ غلاف کعبہ پکڑ کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور مانگنے والا جب خلیل اللہ ہو تو خدا بند عالم ہلکی شے کیوں عطا فرما دیتے۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے پروردگار، یہ بیت اللہ میں نے تعمیر کر دیا، تیرے حکم سے میں نے بنایا، جنت سے آیا ہوا گھر ہے، اب اس کو 4 چاند لگانے کے لیے، اب اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو دوبالا کرنے کے لیے میں خلیل اللہ تیرے در پہ جولی پھیلا کر بھیک مانگتا ہوں۔ اے میرے ابراہیم کیا مانگ رہے ہو؟ دولت مانگ رہے ہو؟ فرمایا نہیں۔ سونا مانگتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ چاندی مانگتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ دنیا کی بادشاہت مانگ رہے ہو؟ فرمایا نہیں۔ پھر اور کیا مانگنے لگے ہو؟ فرمایا ربنا وبعث فیہم رسول، اور میرے
मालिक और जमीन और आसमान की पैदा करने वाले, मैं तेरी हुजूर में तेरी बारगाह में एक पैगंबर मांगता हूँ, एक रसूल मांगता हूँ। ऐ मेरे खलील, वो कैसा रसूल होना चाहिए? आप भी तो रसूल है, आप भी तो पैगंबर है। ये तेरा बेटा भी इस्माइल ज़बीहुल्लाह पैगंबर है, तेरे और भी हजारों तेरी नस्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले पहले तशरीफ लाएंगे और ला रहे हैं। और क्या मांग रहे हो? फरमाया है मेरे मौला, आज मेरी दुआ का अनोखा अंदाज है, मैं तो वो पैगंबर मांग रहा हूँ, यतलू अलैहिम आयातिक। मैं ऐसा रसूल तुझसे मांग रहा हूँ जो आयतों की तिलावत किया करे, जो लोगों के दिलों को दानाई की बातें सिखाया करे, हिकमत की तालीम दिया करे, वयुज़क्कीहिम, उनके दिलों के रोग को साफ कर दिया करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। मैं मांगने वाला, तू देने वाला। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर फरमाते हैं, मैं अपने जद्दे अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह की दुआ का समरा अनोखे अंदाज में तशरीफ लाए। सैयदा आमिना खातून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, अल्लाह अल्लाह, किन किन चीजों की तरफ आपको ले जाऊं? हजरत अब्दुल्लाह हुजूर के वालिद माजिद बाजार से गुजर रहे हैं, एक यहूदी औरत की नजर पड़ी। वो कहने लगी, अब्दुल्ला मुझसे शादी कर लो। हजरत अब्दुल्ला नजरें झुकाए हुए गुजर गए। कुछ दिनों के बाद उसी औरत की फिर हजरत अब्दुल्ला पर नजर पड़ी तो कहने लगी, अब्दुल्ला उस दिन जो मैंने तुमसे कहा था शादी के लिए, शायद तुमने ये समझा होगा कि मैं कोई बाजारी औरत हूं, तुमने यही ख्याल किया होगा ना कि हाँ। कहने लगी, नहीं नहीं, ये बात ना थी। क्या? और क्या बात थी? कहती है, मैं अपनी तौरात में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़मां पैगंबर की जो निशानियां पढ़ती हूँ, उनके माँ बाप की जो निशानियां पढ़ती हूँ, तेरी पेशानी गवाही दे रही थी कि ये उस आखिर ज़मां पैगंबर का बाप बनने वाला है। मेरी तमन्ना थी, मेरी आरज़ू थी, मेरी हसरत थी कि मुझे अल्लाह पाक कबूल कर ले, मैं उस महबूब दो आलम की वालिदा बन जाऊं। और कहने लगी, आज मैं आपसे शादी करने को तैयार नहीं। क्यों? इसलिए तेरी पेशानी में उस दिन जो नूर चमक रहा था, उस दिन जो निशानी और अलामत मदर थी, गवाही दे रही थी, अब वो अमानत तुम किसी के सपुर्द कर चुके हो, लिहाजा मैं अब शादी करने को तैयार नहीं। इशारा इस तरफ है कि आप उस सरकार मदीना अपनी अम्मा के पेट के अंदर शिकमे मादर में क़याम पजीर है। अबू तालिब ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया। 8 साल की उम्र शरीफ है हुजूर की। तजारत के लिए चला, रास्ते में एक राहिब की नजर पड़ी, पहचान गया। कहने लगा, काफिले वालों, आज सबकी दावत मेरे यहाँ। तो राहिब ने बीच में खड़े होकर चारों तरफ का जायजा लिया और कहने लगा, वो बच्चा किधर है? अबू तालिब कहने लगा, उसको हमने सामान के पास बिठा दिया, हम बड़े बड़े सब दावत खाने के लिए आ गए। राहिब कहने लगा, कसम है रब्बे किबरिया की, असल में दावत तो उन्हीं की है, तुम तो उनका सब सदका खाने आए हो। असल दावत तो मैंने उन्हीं की है और उनको छोड़ा है। तो बुलवाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने बिठाकर अपनी तौरात खोली और अबू तालिब से पूछा, बता तुम्हारा ये क्या लगता है बच्चा रिश्ते में? तो कहने लगा, हादा इब्नी, ये मेरा बेटा है। वरक पलट कर कहने लगा, झूठ बोलते हो तुम, इसके बाप नहीं हो सकते। तुझे कैसे पता? कहने लगा, मेरी तौरात में आखिरुज़्ज़मा पैगंबर के बाप का पूरा हुलिया लिखा हुआ है, पैगंबर का भी हुलिया मौजूद है। यह आखिरुज़्ज़मा बनने वाला पैगंबर है, इसका बाप कोई और है, तुम इनके वालिद नहीं हो सकते। कहने लगे अबू तालिब के, मैं इनका चचा हूँ। वरका पलट कर कहने लगा, बिल्कुल सच कहते हो, तुम इसके चचा हो सकते हो। मैंने ये बात आपको किस लिए सुनाई? ओ लोगों, जिस नबी के वालिदा वालिद, जिस नबी के चचे ताए, जिस नबी का अपना हुलिया इंजील ज़बूर तौरात में मौजूद हो, दुनिया में तशरीफ लाने से पहले नक्शे आ गए हो, आज उस नबी की अजमत हमारे दिलों में क्यों नहीं? फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्की जिंदगी में गुजारे, इतने परेशान हालात में गुजारे, इतनी तकलीफों में गुजारे, आज आदमी उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। 13 बरस में रात दिन में एक दिन भी ऐसा नहीं, एक वक्त भी ऐसा नहीं महबूबे दो आलम ने पेट भर के खाना खाया। एक रात ऐसी नहीं
لہب اپنے بت کی, اپنے بنائے ہوئے معبود کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے جتنی مخالفت مجھے اکیلے نے کی اتنی سارا مکہ نہ کر سکا. سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ اور تو اور رہے, میرے سر سے پیر تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو. کوئی مقام ایسا نہیں, کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ ابو لہب کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. اور کس طریقے کا دکھ اٹھائے, پہاڑ کے ایک درے میں تشریف فرما ہے, اکیلے ہیں, پریشان سے بیٹھے ہیں. ابو جہل سامنے سے آ کر کے کہنے لگا کیا نئی نئی باتیں یہاں بیٹھ کر سوچ رہے ہو. میرے آقا نے کوئی جواب نہ دیا. سامنے کھڑا ہو کر رحمت والے تاج نبوت والے سر میں پتھر دے مارا, بے سہارا سمجھ کے مارا, بے آسرا سمجھ کے مارا, بے وارث سمجھ کے مارا. اس کا وارث کوئی نہیں. خون کی دھار چھوٹی, فوارا لہو کا چھوٹا دور جا کے پڑا. ایک عورت نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی ہو کر آواز دی, او مکے کے ہاشمی ہو, او قریشی ہو, تم کہاں گئے؟ عبداللہ کے یتیم کو مار ڈالا. طائف میں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے, سر سجدے میں رکھتے ہیں تو اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا جاتا ہے. اور اس پر بھی بس نہیں, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور دنیا آ کر کے بیت اللہ میں شرک کرتی تھی, انہوں نے معبود بنا کر کے رکھے ہوئے تھے. میرے آقا نے حرم محترم میں بیت اللہ میں خدا کے گھر میں آ کر قرآن مجید کی 2 آیات پڑھ دی. سارا مکہ اکٹھا ہو گیا اور ساروں نے آ کر کے سرکار مدینہ کا گھیرا دے لیا. اور ابو بکر فرماتے ہیں مجھے کوئی خبر نہ تھی, مجھے کوئی اطلاع نہ تھی. میں اچانک حرم محترم کی طرف بڑھتا چلا گیا. میں نے سمجھا قبائل آپس میں لڑے جھگڑے ہوں گے, آپس میں فتنہ فساد کرتے ہوں گے. لیکن جب میں قریب پہنچا, مجمع میں پہنچا, میری آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک ظالم نے کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے, اتنے بت چڑھائے کہ نبوت کی آنکھیں باہر آ گئی. شہنشاہ کائنات کا گلا گھونٹ دیا گیا. صدیق اکبر نے بچانے کی کوشش کی اور فرمایا لوگوں نہ مارو, خدا کا پیغمبر ہے, میں تمہارا نقصان چکا دوں گا. تمہارا کسی نے کیا بگاڑا ہے, کس جرم کی پیدائش میں مارتے ہو؟ اور لوگوں کعبہ سب کا ہے, بیت اللہ سب کا ہے, انہوں نے بھی اگر یہاں آ کر قدم رکھ دیا تو تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ فرماتے ہیں میرے بچاتے بچاتے ایک ظالم نے آگے بڑھ کر حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا, حضور کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے. اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو کہاں بیٹھا ہے؟ اس دین کی وجہ سے, اس قرآن کی وجہ سے, اس اسلام کی وجہ سے کالی کملی والے کا گلا گھونٹ دیا گیا اور جھٹکے مارے گئے, گھسیٹا گیا حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کر. ابو بکر فرماتے ہیں میں نے چھڑانے کی کوشش کی, مجھے ظالموں نے اتنا مارا کہ تیسرے روز جا کے ہوش آیا. چھڑانے والا کوئی نہیں, بچانے والا کوئی نہیں, سارے دشمن. دولت مند ایک طرف ہے, سردار ایک طرف ہے, قبائل کے خاندان کے بڑے چودھری ایک طرف ہے, امام الانبیاء کی ذات گرامی ایک طرف ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بھوک کی وجہ سے ابو بکر کے یہاں تشریف لے گئے. اس نیت سے, اس ارادے سے ابو بکر کے یہاں کچھ موجود ہوگا, کچھ نوش فرمائیں گے. حضور جب پہنچے ابو بکر صدیق سے فرما ابو بکر کوئی کیا حال ہے تیرا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا میرے آقا آج میرا تیسرے دل کا فاتح ہے. دونوں اکٹھے ہو کر کے چلتی ہے, چلو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چلتے ہیں, شاید ان کے یہاں کوئی چیز دستیاب ہو جائے. دونوں اکٹھے ہو کر کے پہنچے, جا کے پوچھا اے عمر فاروق تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگا آج میرا 4 دن کا فاقہ ہے. تینوں اکٹھے ہو کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے, ان سے پوچھا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ فرمانے لگے آج میرا 5 دن کا کر کے مشورہ کر کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ پہنچے. پتا چلا کہ ابو ایوب انصاری مکان پہ تشریف نہیں رکھتے.
صحابیوں نے کہلوا دیا اگر وہ موجود نہیں، گھر والا موجود نہیں تو گھر والی موجود ہے، کہاں میرا مقدر کے شہنشاہ کائنات تشریف لائے، میں خدمت اتاروں گی، میں خدمت کروں گی۔ کر کے کہنے لگی ہے میرے آقا اگر وہ گھر والا گھر پہ موجود نہیں، گھر والی میں موجود ہوں، میرا کہاں مقدر، کہاں میرا نصیبہ؟ سرکار مدینہ میرے گھر پہ تشریف لائے ہیں، آپ تشریف رکھے، میں کچھ خاطر مدارات کروں گی۔ کس انداز کی مائی ہوگی، کتنے خوش نصیب مائی ہوگی جس نے امام الانبیاء کا 3 دن کا، ابو بکر عمر فاروق علی مرتضیٰ کا کئی دن کا فاتح کھلوایا، کھجوریں بھیج دی، سرکار مدینہ خود بھی نوش فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو بھی اٹھا کر کے دے رہے ہیں، ابھی 2-4 دانے آپ نے نوش فرمائے تھے، تناول فرمائے تھے، فرمانے لگے وہ لوگوں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا کرم کیا، اس اتنے بڑے کھانے کا قیامت میں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ کھجوروں کا خوجہ توڑ کر لے آئے، کاٹ کر لے آئے اور سامنے لا کر کے رکھ دیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمانا شروع کر دیا، صحابہ کرام نے بھی کھانی شروع کر دی۔ اتنی دیر میں ابو ایوب انصاری روٹی اور سالن لے کر کے حاضر خدمت ہو گئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی اور اس سے سالن رکھا اور آپ سیدھا ہو کے فرمایا ابو ایوب جلدی کر، میری فاطمہ میری ساتھ آج 5 دن کا فاقہ رکھے بیٹھی ہے، حضرت میں پہنچا آؤں گا۔ آپ تو تناول فرمایا تم نہیں جانتے اصل تو ساری امت کے بارے میں میرا یہ کردار ہے، اور فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جب تک اسے روٹی نہ پہنچ جائے میرے حلق سے گزرے گی نہیں۔ کتنی مصیبتیں، اور یہ اضطراری نہیں، ایسا نہیں ہے کہ سرکار مدینہ نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا، روز کچھ ملتا تھا، سارے کا سارا صحابہ کرام میں، مدینہ کے فقراء میں، سب میں تقسیم کر دیا جاتا۔ المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعب ابی طالب میں صحابہ کرام کے ساتھ قید کی زندگی گزار رہی ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، مکے کے لوگ دودھ پیے، مکھن کھائے، سبزیاں ترکاریاں کھائے، اور سرکار مدینہ اور آپ کے تابع داروں کو آٹا دانا مول بھی نہیں ملتا۔ حضرت خدیجہ کے قریب کھڑے ہو کر کے آپ نے چہرے پہ نظر ڈالی، فرماتے ہیں جب میری نظر پڑی آنکھوں میں آنسو دیکھے، پوچھا میری خدیجہ کیا بات ہے، 25 سال میری ساتھ گزار بیٹھی ہو، میں نے افسردہ پریشان کبھی نہیں دیکھی، آج پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ عرض کرنے لگی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، میں اپنے اوپر جھیل سکتی ہوں، جھیل رہی ہوں، برداشت کر رہی ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ رقیہ، یہ ام کلثوم، یہ 5 برس کی فاطمہ، بھوک کی وجہ سے ان غریبوں کی آواز تک نکلنی بند ہو گئی۔ اندازہ لگا مسلمان جب اس ماں کا کلیجہ کیا پڑکا ہوگا، کس قدر تڑپا ہوگا، اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی جس ماں کی سامنے اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھوک کی وجہ سے آواز تک نہیں نکل سکتی۔ سرکار مدینہ جنگل کی طرف تشریف لے گئے، ایک صحابی نے ہدیہ پیش کر دیا، حضور واپس تشریف لائے، اپنی بچیوں کو آواز دے کر کے بلایا، قطار میں بٹھا لیا، رحمت والے ہاتھوں سے اپنی چولی میں سے جھاڑیوں کے پتے نکال کر اپنی بیٹیوں کو تقسیم فرمائے اور فرمایا میری بچیوں اللہ پاک نے خوراک کا انتظام کر دیا ہے، تمہارے ذمہ اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور لوگوں، پیغمبر کی بیٹیوں نے جھاڑیوں کے پتے چبا چبا کر قرآن کی عظمت کو برقرار رکھا، دین اسلام کی ہر وقت ترویج کی، اس کی شاعت کے لیے ہر وقت رات دن کوشاں رہی۔ اب مکھن دودھ کھا کر سینکڑوں نعمتیں، ہزاروں نعمتیں کھا پی کر اللہ کو یاد کرنے کو تیار نہیں۔ پھر خدا ہمیں کہتا چلو اگر تم یوں کر رہے ہو تو سنو، فرمایا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا لو پی لو مزے اڑا لو چند دنوں کے لیے، متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا سودا ہے، ہم تمہاری زندگی کے ایک سانس کا حساب و کتاب لیں گے۔ کیا تھوڑے دکھ اٹھائے؟
نے بھی مصیبتیں برداشت کی. حضور ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بڑی صاحبزادی مکہ معظمہ میں رہ گئی. اندازہ لگا اس پیغمبر کی بیٹی کے کردار کا، اس کے حالات کا. حضور کے چلے جانے کے بعد، ہجرت فرما جانے کے بعد گلی گلی میں پوچھتی پھرتی ہے، اے محلے کی عورتوں، او مائیوں، جس کا میں نے آٹا دینا ہو وہ اپنا آٹا وصول کر لے، جس کی میں نے سوئی دینی ہو مجھ سے لے لے، جس کا میں نے دھاگا دینا ہو مجھ سے لے لے. میں اپنے ابا کے پاس مدینے میں جانا چاہتی ہوں. کل یوں کوئی نہ کہے کالی کملی والے کی بیٹی بے ایمانی کر کے چلی گئی. تمہیں کیا قدر ہو سکتی ہے دین کی؟ تمہارا کیا خرچ ہوا اس قرآن پہ، اس اسلام پہ ہمارا کیا خرچ ہوا ہے؟ ان سے جا کے پوچھو. اللہ پاک آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. ارے جاؤ میدان تنعیم کی ذرات سے جا کے پوچھو، مکے کی گلیوں سے پوچھو، در و دیوار سے پوچھو، مکے کے در و دیوار اور وہاں کے ذرات سے پوچھو، پہاڑوں کی چٹانوں سے پوچھو کہ سرکار مدینہ کے غلاموں کے ساتھ یہاں کیا بنی تھی. کتنے دکھ اٹھائے صحابہ کرام نے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں وہ لوگوں کالی کملی والے کی عزت ہے، ہاشمی خاندان کی آبرو ہے، قریش کی آبرو ہے. رات کے وقت اپنے دیور کے ساتھ ہجرت کر کے مکے سے باہر نکل آئی. مکے کے رئیس لوگ، سلوپر قسم کے لوگ آ کر کے زینب کا گھیرا ڈال لیا. دیور نے کہا بھی صحیح ہو لوگوں، نہ مارو، کالی کملی والے کی آبرو ہے، نہ چھیڑو، نہ پریشان کرو، ہاشمی خاندان کی آبرو ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، سرکار مدینہ کی صاحبزادی ہے، کچھ نہ کہو. جتنا بچانے کی کوشش کی ظالم اتنا ہی بڑھتے چلے گئے. بالآخر ایک ظالم آگے بڑھا، حضرت زینب کے شکم پہ، پیٹ پہ نیزہ مار دیا. اندازہ لگا مسلمانہ پیغمبر کی بیٹے کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی، کیا اس کے دل میں پریشانی ہوئی ہوگی. امام الانبیاء کی دشمنی میں بیٹے کو مار رہے ہیں اور نیزہ مار کر اونٹ سے نیچے گرا دیا. مورخ کہتا ہے حضرت زینب حمل سے تھی، ساکت ہو گیا اور پکڑ کر واپس مکے میں لے آئے. نبی کی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے، نبی کی بیٹی کو ہجرت نہیں کرنے دیں گے، جان بچا کر کے نہیں جانے دیں گے. دوسرے تیسرے روز رات کے وقت میں چوروں کی طرح سے مائی زینب نکل رہی ہے. بڑی مشکل سے مدینے پہنچی. سارے راستے میں لہو بند نہیں ہوتا، خون برابر چل رہا ہے، سوکھ کر کے کانٹا بل گئی. امام الانبیاء کی نظر پڑی، فرمایا میری بیٹی کیا ہوا؟ عرض کیا میرے ابا مکے والوں نے مجھے مارا ہے، قرآن کی وجہ سے مجھے مارا، ایمان کی وجہ سے مجھے مارا، سرکار مدینہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے مجھے مارا. رو کے کہنے لگے میرے ابا میں نے بڑے واسطے دیے، ہاشمی خاندان قریش کی آبرو پہ لوگوں نے حملہ کیا، مجھے نیزے مارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میری بیٹی تجھے مبارک ہو، تجھے بھی اسلام اور قرآن کی وجہ سے مار کھانی پڑی. تیرا ابا روزانہ مار کھاتا تھا. 2 برس تک مسلسل بیمار رہی، سوکھ کر کے کانٹا بن گیا شہنشاہ دو عالم کی صاحبزادی کا. اندازہ لگاؤ اس باپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی جس کی بیٹی کو قرآن کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے یوں مارا گیا. بالآخر انتقال کر گئی. حضور کو اطلاع دی گئی آپ کی پیاری بچی حضرت زینب وفات پا گئی. حضور تشریف لائے، فرمایا عائشہ، میمونہ، اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، فرمایا جب میری بچی کو غسل دینے سے فارغ ہو جاؤ مجھے خبر کرنا، میں کفن خود لاؤں گا، میں کفن خود لے کے آؤں گا. اطلاع کر دی گئی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے کر تیار کر دیا گیا. اندازہ لگا اس وقت کیا حالات ہوں گے اور کیا منظر بنا ہوگا. حضور تشریف لائے اور بغل میں سے ایک پرانی سی چادر نکال کر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا
فرمایا اے میری بیٹی زینب میں یہ چادر تجھ پہ کفن کے لیے ڈال رہا ہوں اور وہ اس لیے اس وقت تیرے ابا کے پاس اس کے سوا اور کچھ ہے نہیں. اس وقت تیرے ابا کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں. ارے ادھر حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں احد پہاڑ کو سونا بنا دو, اگر آپ چاہیں اس زمین کو چاندی بنا دیا جائے, لیکن آقا دو عالم فرماتے الفقر فقری مولا میں اس فقر پہ راضی, میں اسی میں راضی. سرکار مدینہ کے اہل بیت نے دکھ اٹھائے, خود آپ نے تکلیفیں اٹھائی. ارے کلیجہ پھٹتا ہے مسلمانوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی حضور کی محبت ہو. سیدہ خدیجہ مکے کی سب سے بڑی تاجرہ, سرکار مدینہ کی سب سے پہلی گھر والی فاطمہ کی اماں, رقیہ کی اماں, زینب کی اماں, ام کلثوم کی اماں. ارے ان کے بھتیجے نے جب یہ سنا کہ شاب ابی طالب میں میری پھوپھی کا آج 8 دن کا فاقہ ہے, 8 دن ہو گئے میری پھوپھی نے روٹی کا ٹکڑا نہ دیکھا, باوجود کافر ہونے کے باوجود اسلام نہ لانے کے دل میں ترس کھایا, کچھ روٹیاں لے کے چل پڑا. راستے میں وہ ظالم مل گیا. ابو جہل کہنے لگا کہاں چلے ہو؟ کہنے لگا ایک رشتے دار کو کھانا دینے چلا ہوں. ابو جہل کہتا ہے مجھے پتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن مسلمانوں کے پیغمبر کو کھانا دینے چلے ہو. حضرت خدیجہ کا بھتیجا کہنے لگا نہیں نہیں, میری پھوپھی 8 دن سے بھوکی ہے, بڑی بیمار ہے, ان کے لیے تھوڑا سا کھانا لے کے چلاؤ. ابو جہل کہنے لگا یہاں جنگ ہوگی, ہم آپس میں مر جائیں گے, پر سرکار مدینہ کے کسی گھر والے کو کسی صحابی کو روٹی کا ٹکڑا نہیں جانے دوں گا. مسلمان عورت ذات ہو کر 8 دن کا فاقہ, آنکھوں سے نہ دیکھا روٹی کا ٹکڑا. اور یہ ہے کون؟ مکے کی سب سے بڑی تاجرہ رئیسہ جس نے لاکھوں کی تعداد میں سرکار مدینہ کی ذات اقدس پہ یوں بہا دیا. ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اپنے اپنے وقت میں کیا کمال کیا ہے. میں اور آپ بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں بھائی, اس کے بڑے ہم لوگ ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں. آئے کبھی سوچا تو کر کہ بھائی اس کی کیا قیمت لگتی ہے؟ ذرا جا کے ان صحابہ کرام سے پوچھو, نوجوان ہے, خوبصورت ہے, اعلیٰ درجے کی پوشاک پہنتا ہے, کپڑے پہنتا ہے, مسلمان بن گیا, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لی. پتہ چل گیا دوسرے بھائی کو میرا چھوٹا بھائی مسلمان بن گیا ہے, بازو پکڑ کر کہنے لگا میں نے سنا تو اس جادوگر کے پاس جاتا ہے. صحابی کہنے لگا جاتا ہوں نہیں, میں تو ان کی غلامی کبھی سے قبول کر چکا ہوں. اتنا کہنا تھا, فوراً آزمائش آئی, فوراً امتحان ہوا. وہ کافر کہنے لگا اپنے مسلمان بھائی کو اگر تو اپنا دین چھوڑ کر پرانے دین میں لوٹ کے آ جائے, آج کے بعد میں اپنے نام کی جائیداد تجھے دے دیتا ہوں. صحابی کہنے لگا اگر تو کلمہ پڑھ لے مسلمان بن جائے, زمانے جاہلیت کو چھوڑ دے, کفر کو ترک کر کے میرے آقا کی غلامی قبول کر لے, آج کے بعد میرے نام کی جائیداد تیری. کافر کہنے لگا اب آجا باز آجا, اب بھی وقت ہے, تیرا کام بن جائے گا. اگر تو اپنے دین میں لوٹ کے آ جائے, باپ دادا کا دین اختیار کر لے, میں اپنے باغ کے نام اپنا نام جو میرا باغ ہے وہ تیرے نام کر دوں گا. صحابی کہنے لگا اور کچھ نہیں, صرف تو میرے نبی کا کلمہ پڑھے, آج کے بعد میرے نام کا باغ تیرا. سب کچھ اسلام کے لیے صحابی قربان کر رہا ہے. ہم نے ایمان کے لیے کچھ بھی قربان نہ کیا, ہر چیز کے لیے ایمان کو قربان کر دیا, ہر چیز کے لیے. اخبارات میں روزانہ پڑھتے ہو کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر, قرآن پر یقین نہ کیا, اور اپنی دولت کی حویث کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کس چیز کو نشانہ بنایا. یا تمہارے پاکستان میں سیالکوٹ ضلع میں سگے دو بھائی, ایک مربے کے مالک, ایک بھائی 2 بچے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا. ایک 10 سال کا بچہ چھوڑا, ایک 12 سال کا. چچا موجود ہے, برجائی کو کہنے لگا انہیں کپڑے پہنا دے, غسل کر دے, نہلا دھلا دے, تیار کر دے, میں ان کے نام زمین کا انتقال چڑھا کے لاؤں گا, تحصیلدار کے یہاں لے جاؤں گا. بیوہ اماں بڑی خوش ہے,
آج میرے نور نظر، آج میرے لگتے جگر، آج میرے بچے اپنے باپ کی جائیداد کے وارث بنے گئے. تیار کر کے چچا کے ساتھ بھیج دیے. راستے میں بے ایمان ہو گیا. بہت بڑی نہر آتی ہے، دونوں چاند جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کی نشانی کو، اپنے یتیم بھتیجوں کو رسی میں باندھ کر نہر میں پھینک دیا. میرے بچے 2 مربوں کے مالک بن جائیں گے. بھائی کا نام و نشان مٹا کے بڑا خوش ہو رہا ہے. خدا کی شان، بچے غوطہ زن ہو رہے تھے، اوپر نیچے آ رہے تھے. بیلدار کی نظر پڑی، اس نے دوپٹہ پھینک دیا. ایک بچے نے پکڑ لیا، باہر نکل آئے. حیران تھے لوگ کہ یہ عجیب و غریب صورت، یہ اتنے حسین و جمیل بچے ایک رسی میں بندھے ہوئے ہیں، تمہیں نہر میں ڈالا کس نے؟ تم کیسے گر گئے؟ یہ 3 بچے رو کے کہنے لگے سدا چچا ہمارا دھکا دے کے چلا گیا. اور ہم نے کیا سیکھا یہاں آ کر؟ کسی کی جائیداد پہ حملہ، کسی کی آبرو پہ حملہ، کسی کی عزت پہ حملہ. ارے مسلمان تو سرکار مدینہ کے غلام کبھی ایسے تھے. یہودی لوگ مسلمانوں کے جانی دشمن، ایمانی دشمن، قرآنی دشمن، اسلامی دشمن. لیکن جب وہ 2 سال کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے، اپنی جوان بیٹیاں، اپنی جوان بہنیں مسلمانوں کے گھروں میں امانت کے طور پر چھوڑ جاتے تھے. انہیں کتنا یقین تھا کہ کالی کملی والے کا غلام میری بیٹی کی طرف کبھی بھی غیر نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. اور آج ہم مسلمان ہیں، ہماری کیفیت دیکھو کیا بنی ہوئی ہے. یوں آبرو ہماری دنیا ہی میں لٹ رہی ہے، آخرت میں جانے خدا کیا حال بنائے گا ہمارا. فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین اٹھ کر آئے گی، ٹکڑے اٹھ کر آئیں گے. کہیں بیٹھک کی زمین آئے گی، کہیں دیرے کی زمین آئے گی، کہیں رڑ کھیتی کی زمین اٹھ کر آئے گی اور گواہی دے گی لاہی اس نے، فلاں عورت نے، فلاں مرد نے مجھ پہ بدماشی کی تھی. پرانے لوگوں یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بول بول کر خبریں دے گی، گواہی دے گی. الہی مجھ پہ چوری کی تھی، مجھ پہ بیٹھ کے جوا کھیلا تھا، مجھ پہ شراب پی تھی. اور کسی کی گواہی یوں دے گی، الہی مجھ پہ پچھلی رات کو اٹھ کر سجدہ کیا، اتنی دعا مانگی، اتنا رویا، مجھے رو رو کر کے گیلا کر دیا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کے دن، جن کی راتیں بیت جاتی ہے سجدوں میں اور قیام. کسی کی گواہی دے گی زمین مجھ پہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، کسی کی گواہی دے گی مجھ پہ بیٹھ کے رو رو کر اپنی مغفرت کی دعائیں کیا کرتا تھا. کیا جواب ملے گا؟ اور اس کے علاوہ اور دیکھو لوگوں، قرآن کریم ہے، یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں، کسی آدمی کا مسئلہ نہیں، کسی جماعت کا مسئلہ نہیں. فرمایا وَأُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اللہ کی عدالت میں میدان حشر میں صفیں بنی کھڑی ہے لوگوں کی. زانی خود بخود زانیوں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا. اس دن عیب کھل جائیں گے، بھتیجے بھی، بھانجے بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، نواسے بھی، تمام رشتے دار دیکھیں گے. ہم تو بڑا شریف آدمی سمجھتے تھے، او میرے ابا، او میرے دادا، او میرے پردادا، او میری امی، اے میری خالہ، اے میری پھوپھی، ہم تو نیک سمجھتے رہے. آج زانیوں کی، بدماشوں کی صف میں کیوں کھڑے ہو؟ آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، نیک و بد میں امتیاز کر دیا جائے گا. نمازیوں کی صفیں الگ ہے، شرابیوں کی الگ ہے، ڈاکوؤں کی الگ ہے، قاتلوں کی الگ ہے. کون اس وقت کسی کے کام آئے؟ اور خود کہیں گے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. اپنا نام اعمال جب ہر شخص ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوگا، قرآن کریم میں موجود ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر آدمی کی
गुनाहगार, फासिक व फाजिर, बदकार जो तौबा किए बगैर मर गया, उसकी छाती को चीर कर उसमें से हाथ गुजार के यूं पीछे से खब्बे हाथ में नाम आमाल पकड़ाया जाएगा। पहचान हो गई, नेक आदमियों का अमाल नामा सज्जे हाथ में और बुरे आदमियों का अमाल नामा खब्बे हाथ में, और हालत यह कि सीना चीरा हुआ है। क्यों? वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफ यद'ू सुबूरन व यस्ला सईरा। और हुक्म होगा, इक़रा किताब, पढ़ अपनी किताब, सारी जिंदगी की तेरी करतूत इसमें मौजूद है, सारी उम्र के दफ्तर खुले हुए रखे हैं। और हदीस में आता है, जैसा कि अपनी जुबान से लिखे हुए लफ्जों को पढ़ेगा, सारी जिंदगी के रिकॉर्ड को पढ़ेगा, एक फिल्म ऐसी भी आंखों के सामने चलेगी कि खुद अपनी आंखों से देखेगा मैं किसी को कत्ल कर रहा हूं, खुद अपनी आंखों से देखेगा मैं जिना कर रहा हूं, खुद अपनी आंख से देखेगा मैं शराब पी रहा हूं, खुद अपनी आंख से देखेगा मैं जुआ खेल रहा हूं। गोया के दो रिपोर्टें तेरी तैयार हो रही है, एक तेरी जुबान से निकले हुए अल्फाज की जैसा भी ये टेप भर रही है, और एक वो मुस्तकिल फिल्म। तू अगर यूं हाथ करता है वो भी अल्लाह के यहाँ तैयार है, अगर तेरे हाथ में कुरान है तिलावत के लिए वो भी हाथ आंखों से देखेगा, और अगर तेरे हाथ में किसी की बेटी का हाथ है तो वो भी आंखों से देखेगा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदी मुहम्मदा, मुझे कसम है उस ज़ाते अक़दस की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जो किसी की बेटी की आबरू तबाह करेगा, जब तक उसकी बेटी की आबरू पे डाका न पड़ जाए उसकी मौत न आएगी। ये जरूरी नहीं कि हमें पता लगे। फरमाया, जो किसी की बहन की आबरू खराब करेगा, जब तक उसकी बहन की आबरू बर्बाद न हो जाए मौत नहीं आएगी। जो किसी की घरवाली की आबरू पे डाका डालेगा, जब तक उसकी घरवाली की इज्जत पे डाका न पड़ जाए, मेरे आका ने फरमाया मुझे कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब तक किसी का डाका न पड़ जाए मौत न आएगी। आज तुम्हें यकीन नहीं नबी के फरमान पे? हाँ, जितना यकीन मक्के के काफिर को था, अगर इतना भी यकीन हो जाए फिर भी काम चलता है। कलमा हम पढ़ते हैं, आशिक हम बनते हैं, सरकार मदीना के उम्मती हम बनते हैं, लेकिन अल्लाह अल्लाह, कौन नौजवान है हम में से जो सरकार मदीना की सूरत से प्यार करता हो और उसके दिल में ये जज्बात हो, मैदान हशर में जब मैं अपने आका के हुजूर में जाऊंगा कहीं मुझे मेरे आका धुतकार ना दे। और मुसलमान कभी तो सोचा होता उम्मती सरकार मदीना का शक्ल यहूदियों की, उम्मती काले कमले वाले का लिबास ईसाइयों के, कलमा सरकार मदीना का पढ़ता है, अकीदे हिंदुओं वाले लिए फिरता है, क्यों कर गुजारा? रहा मसला ये, मैं और आप ये जो कहते हैं कि साहब हमें क्या जरूरत पड़ी है अमल की और हमें क्या जरूरत पड़ी है कुछ कारनामे करने की, वो तो सही है। अरे अगर आज सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की दुआ का सदका न होता, खुदा की कसम हम सूअर बन गए होते, हम कुत्ते बन गए होते। हाँ, पहली उम्मतों के लोगों ने इधर गुनाह किया नहीं, उधर शक्ल तब्दील हुई नहीं। कुरान गवाह है, शाम को सोए आदमी, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना तदऊ मिनकुम फिस्सब्त फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। शाम को सोए आदमी थे, सुबह उठे मर्द भी औरतें भी सारे बंदर बन गए। सरकार मदीना ने रो रो के दुआएं मांगी, रो रो के दुआएं मांगी, मेरे अल्लाह मेरा नाम लेवा हो, शक्ल गिद्दड़ की बने, मैं कैसे गवारा करूं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया बेटी फातिमा पानी ले आओ। समझी मेरे अब्बा पानी पिएंगे, पानी ला करके पेश कर दिया। हालत ये बनी, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक झुका दिया और फरमाने लगे बेटी इस मेरे सर को धो डालो, किसी ने मेरे सर पे गंदगी फेंक दी। कौन ऐसा जालिम था, कौन ऐसा शकील कलम था जिसने इतनी बड़ी हरकत की? अरे वो चेहरा, वो शक्ल जिसकी कुरान करीम में खुद खालिक इस कायनात ने कसमें खाई हो, इस चेहरे पे गंद फेंकने वाले लोग हैं कौन?
اور پھر آپ تو کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کو پریشان کبھی نہیں کیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بیٹی بات اصل میں یہ ہے کہ تیرا ابا لوگوں کو خدا کا قرآن سناتا ہے۔ سرکار بازار میں پھر تشریف لے گئے، قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی۔ کتنے تنگ دل تھے وہ لوگ، زبان مصطفیٰ ہو، کلام خدا ہو، پتھر پگھل جائے وہ نہ پگھلے۔ بلاخر چاروں طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہوئی، ہڈیاں لگنے لگی، روڑا پتھر برسنے لگا، آپ کا جسم اقدس خون میں لت پت ہو گیا۔ ایک عورت نے کوٹھے پہ چل کر آواز دی، اے زینب تم کہاں گئی؟ تمہارے ابا کو لوگوں نے لو لہان کر دیا۔ دوڑی ہوئی آتی ہیں، پانی کا پیالہ لاتی ہیں، اپنے ابا کو لپٹ گئی تو بیٹی کے کپڑے کے خون میں تربتر ہو۔ کیا دکھ نہیں اٹھایا؟ 13 سال تک سرکار مدینہ کے ایک ایک غلام کو وہ سزا دی کہ آج اس کا تصور نہیں کیا جاتا۔ دور ہے سب کو رضی اللہ تعالیٰ دورے سے تشریف لے آئے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر ہیں، تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ مجھے گورنر ہاؤس دکھلاؤ۔ تو فرمانے لگے کیا کرو گے دیکھ کر؟ تو شک میں اضافہ ہوا کہ اس نے کچھ نہ کچھ سودا ضرور بنا رکھا ہے، دکھانا نہیں چاہتا۔ فرمایا میں ضرور دیکھوں گا۔ کہا چلو آؤ۔ پھر ایک جھونپڑے میں لے گئے اور بعد جو کائنات تھی وہ یہ تھی، ایک مسلح، ایک لوٹا، ایک پیالہ، بس گورنر صاحب کی کائنات ختم۔ فاروق اعظم نے پوچھا اللہ کے بندے یہ تو جھونپڑا ہے، مجھے گورنر ہاؤس دکھا۔ کہنے لگا یہی ہے۔ اس نے کہا کھانے پینے کے برتن بھی نہیں؟ فرمانے لگے 8 دن کی روٹیاں ایک عورت سے اکٹھی پکوا لیتا ہوں مزدوری دے کر، صبح جاتا ہوا کام پہ پانی میں بھگو کے چلا جاتا ہوں، دوپہر کو آتا ہوں نمک چھڑک کے کھا لیتا ہوں، یہی ہنڈیا، یہی پیالہ، یہی چمچا، یہی چمچی، یہی ڈونگا، سب کچھ یہی ہے۔ یہ لوٹا وضو کرتا ہوں، پانی بھی پیتا ہوں۔ میں نے کائنات اس لیے زیادہ نہیں بنائی کہ اس وقت میں کیا جواب دے سکوں گا؟ وَأُرِغُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا۔ الہی یہ چھوٹے گناہ، یہ بڑے گناہ، یہ جتنے ظلم میں نے کیے، میری تو حکومت تھی، اخبار نویسوں کو میں نے پکڑ لیا تھا، پریس میں نے ضبط کر دیے تھے، ریڈیو میرا کام کرتا تھا، ٹیلی ویژن میرے گھر کے چولہے کے برابر کام کرتا تھا۔ الہی یہ لکھنے والا اس وقت تھا کون؟ یہ کہاں چھپا رہا؟ یہ ساری زندگی کا ریکارڈ لکھا ہوا یہاں تک کیسے پہنچا؟ میں نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں، ملک میں قابو آیا تو ملک میں آیا، ورنہ دلائی پیٹ میں پھینک کر اس کا رگڑا نکال دیا۔ یہ کون ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ یہ نہ پوچھ کہ یہ لکھا کس نے، بس تو یہ بتا دے ہے تیری کرتوت کہ نہیں، یہ تیری کرنی ہے کہ نہیں؟ لگا ہے تو کرنی، پر یہ لکھی کس نے؟ اچھا تو یہ سمجھتا کہ ہم تجھے پیدا کر کے کچھ سے غافل ہو گئے تھے؟ میں نے اقتدار دیا تھا، میں نے حکومت دی تھی، بجائے اسلام سے نفاذ کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو 1,29,000 صحابہ کرام کی جماعت نے جس کو کانٹوں پہ لیٹ کر، انگاروں پہ لیٹ کر، اپنے بچوں کے چمڑے ادھروا کر، اپنا سب کچھ قربان کر کے جس دین کو اس دنیا میں اجاگر کیا تھا، تم نے اس کو مٹایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ غلام صحابی ہے، فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد فوراً نکل جاتا ہے، بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح نہیں پڑھتا۔ ہر صحابی سوچتا ہے اسے کیا کام پڑ گیا، یہ اتنا جلدی کیوں نکل جاتا ہے۔ ایک روز خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، اشارہ کر کے بلا لیا، ادھر آ، حضور کی خدمت میں جا بیٹھا۔ اور صحابہ کرام کی کیا بات کہوں، تجھے تیرے رشتے دار بلائیں گے، دوست بلائیں گے، عزیز بلائیں گے، ان کا مقدر کتنا، کالی کملی والے خود اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ پاس بلا کر فرمایا تو جلدی سے کیوں نکل جاتا ہے؟ صحابی گردن جھکا بیٹھا، فرمایا چھپانا، غم گساری کروں گا، میں تیرا نبی ہوں۔ صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، عرض کرنے لگا غریب ہوں، نادار ہوں، کپڑا نہیں، یہ جو تہمت باندھے بیٹھا ہوں میری بیوی کا دوپٹہ ہے، اس کی نماز کو تاخیر ہوتی ہے، میں جلدی سے نماز کے لیے نکل آتا ہوں، اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ لے۔ سرکار مدینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جلدی جا، پہلے تو گھر والی گھر میں بیٹھی ملا کرتی تھی، آج چوکٹ پکڑ کر جھانک رہی ہے۔ اللہ والے اپنے
اپنی نماز ادا کر لی، میرا کیوں فکر نہ کیا؟ صحابی نے کچھ نہ بتایا، ننگا ہو بیٹھا، بیوی نے سر پہ کپڑا لے کر نماز ادا کی۔ تیسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلہ کچھ کپڑا صحابی کے یہاں پہنچا دیا۔ صحابیہ کہنے لگی کیا مدینے کے ہر مسلمان کے گھر میں اتنا کپڑا غلہ پہنچا ہے؟ صحابی کہنے لگا نہیں تو، پھر کہنے لگی ہماری کیا خصوصیت ہے، ہمارے یہاں کیوں آیا؟ صحابی نے مجبوراً بتا دیا پرسوں جو تم مجھ پہ برتی تھی مجھے تاخیر اس وجہ سے ہوئی، سرکار نے پوچھ لیا میں نے بتا دیا، کچھ نہ ہوئی۔ اب ہمارے گھر میں ڈھیر کے ڈھیر آیا کریں گے، حضور کو پتہ لگ گیا ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں بے ہوش ہو گئی، زمین پہ گر پڑی اور تڑپنے لگی اور کہتی تھی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی، میرا دنیا میں نام و نشان نہ ہوتا، مجھے کوئی جانتا پہچانتا نہ ہوتا۔ اے میری غربت، اے میرے دکھوں، مجھ سے گزر کر تم میرے آقا تک پہنچے، انہیں بھی تکلیف ہوئی۔ ایسی حالت میں صحابہ کرام نے دین سے وفاداری کی۔ ارے ہم بھی انہیں کے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انکار فرما دیا، ہم تیری لڑکیوں سے شادیاں بھی نہیں کرتے۔ اس کے بعد کہا چلو یہ نہیں مانیں گے، بڑے گرما گرم مسلمان ہیں، ان کو میدان میں لے چلو۔ صحابہ کو وہاں لے جایا گیا اور ایک گرما گرم دیگ پکنی رکھ دی، کھولنے لگی، ایک مسلمان صحابی کو پکڑ کر پکتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا۔ ابن حذافہ کہتے ہیں صحابی کی کھال جل گئی، ہڈیاں جل کر کے راکھ ہو گئی، پر جب تک دم میں دم رہا دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی۔ اور جو دو باہر مسلمان بچے وہ گھبرائے نہیں، ہائے 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 اب ہمارا نمبر بھی آئے گا، اب ہم بھی مر جائیں گے۔ ابن حذافہ فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے، جو شہادت میدان جہاد میں نہ ملی اللہ نے اس کا انتظام یہاں پہ کر دیا ہے، اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، انشاءاللہ حوض کوثر پہ کل ملاقات ہوگی۔ صحابہ کرام نے اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے لیے کوئی ایک دن قربانی نہیں دی۔ حضرت جابر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو سنانے لگے، فرما رہے تھے ایک جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے ایک جنگ میں مسلسل 2 مہینے تک صبح شام رات کے 24 گھنٹے کے اندر جہاد بھی کرنا، جنگ بھی لڑنا، اللہ اللہ بھی کرنی، اور راشن صرف ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ۔ شاگرد نے رو کے پوچھ لیا حضرت گزارا کیسے کرتے تھے؟ فرمانے لگے ارے اس ایک کھجور کے دانے کی بھی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی، پھر ہرے پتے چبا چبا کر کے ہم نے گزارا کیا، اس کے بعد جب موسم خزاں آ گئی ہرے پتے بھی نہ ملے، خشک پتے پانی میں بھگو بھگو کر کے چبائے اور اللہ کے دین کو باقی رکھا۔ آج ہم مسلمان کیوں اپنے آپ کو پریشان کریں کہ خدائی نظام اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پیچھے رہ جائے گا؟ ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں کہ وہاں قلت و کثرت کا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سفر قید رحمۃ اللہ علیہ راجستھان کے ٹبے پہ آ کر بیٹھے تو اکیلے تھے، جب جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ ہم تو ان کے غلام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ اٹھا تو 20,000 یہودی جنازے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ جو حشر قیامت میں بڑے سے بڑے ظالم کا ہوگا وہی اس کے ساتھی کا بھی ہوگا۔ کیا والو میں تو تمہیں یہ کہنے آیا ہوں حمر نہ بنو، عبید اللہ بن زیاد نہ بنو، بلکہ حضرت حمر بنو۔ جنگ گرم تھی، تلواریں چل رہی تھی، یوں سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے، گھوڑے پہ سوار تھے۔ کسی نے پوچھا ہور کیا سوچ رہے ہو؟ فرمانے لگے جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں، ایک کا انتخاب کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کر لیا کہ ہاں کر لیا، بس ایڑ لگائی اور حسینی لشکر میں آئے اور کچھ دیر کے بعد شہید ہو گئے۔ یہ کوئی بات نہیں، حکومت اس کی بھی بڑی اونچی تھی، ایک نہ مانی۔ فاطمۃ الزہرا کا لفظ جگر، جگر گوشہ رسول، حضرت بطول کا فرزند ارجمن میدان کربلا میں کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے، او لوگوں کیا اس زمین پہ آسمان کے نیچے میرے سوا کسی نبی کا کوئی نواسا موجود ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کبھی نماز ترک کی؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کبھی کسی پہ ظلم تو نہیں کیا؟ کہنے لگے نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے؟ میرے باپ نے تم پہ ظلم نہیں کیا، میری اماں نے تمہارا چرایا کچھ نہیں، اور میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں تم میرے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے خون کے پیاسے کیوں بن گئے؟
خون میں ہاتھ رگنے کے بعد ہمیں دولت ملتی ہے، ہمیں حکومت ملتی ہے، اس لیے ورنہ جانتے ہم بہت کچھ ہے کہ تم ہو کون، ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے۔ میرا ایمان ہے حسینی خطبہ اگر پہاڑوں کو دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن وہ دولت کے اندھے، وہ اقتدار کے نشے میں جو چور چور تھے، خدا کی قسم فاطمہ الزہرا کے لفظ جگر سے نکلے ہوئے الفاظ کو کوئی وزن نہ کیا، اور آگے بڑھ کر جو ظلم نہ کرنا تھا وہ کیا۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے، مورخین نے، مولانا عبدالکلام آزاد مرحوم لکھتے ہیں کہ جس وقت دربار عالیہ میں سادات کی خواتین کو لایا گیا تو حسین کی بہن کے بارے میں ایک کالا سردار کہنے لگا کہ اسے میں لوں گا۔ حضرت زینب نے اللہ سے پکار کی، مولا جو ہوا سارا خاندان لے لیا، ہم نے دے دیا، اب آبرو تو بچا، فاطمہ کی آبرو ہے، تیرے نبی کی آبرو ہے۔ اللہ پاک نے حفاظت کے انتظامات فرمائے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی دولت اپنا لی، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، اور جو امید رکھتے ہیں میری کریمی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ تھوڑی مار کھائیے ان حضرات، قربان جاؤں تمام صحابہ کرام کے جوتوں سے اڑی ہوئی خاک سے۔ خدا بند ذوالجلال نے ان حضرات کو اس قدر نوازا، قرآن مجید میں جا بجائے ان حضرات کی تعریف، اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت بہت تھے، اس لیے نہیں کہ وہ کوٹھے بنگلوں میں رہتے تھے، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی۔ کس درجے کے مسلمان تھے یہ لوگ؟ ایک صحابی نے زمین خریدی، صحابی نے صحابی سے زمین خریدی، اس نے مکان بنانے کے لیے بنیاد کھدوائی تو نیچے سے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکلا۔ وہ سچے غلام تھے، نبی کے پروانے تھے، قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر ان لوگوں کا یقین و ایمان تھا۔ سونے کا مٹکا دیکھتے ہی اٹھا کے چل دیے کہ جس سے زمین خریدی میں نے تو زمین کے پیسے دیے ہیں، سونے کے تو نہیں دیے۔ یہ ہمارا زمانہ ہوتا نا، ہم تو مستری مزدوروں کو بھی بتا دیتے، جاؤ جاؤ جوال نہیں آتا کام کریں گے، میں کوئی لاہور کام پہ جا فکر کرے تو۔ لیکن وہ صحابی ہے، سر پہ مٹکا اٹھایا سونے کا بڑا ہوا، جا کے اس صحابی کو کہنے لگا اللہ والے میں نے زمین خریدی ہے، زمین کے پیسے دیے ہیں، اس لیے سونے کے نہیں دیے، یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا اسی زمین میں سے ملا، یہ تیرا ہے میرا نہیں۔ آگے وہ بھی کوئی گھٹیا درجے کا مسلمان تو نہیں تھا، وہ کہنے لگا میرے باپ نے مجھے نہیں بتایا، میرے دادا نے مجھے نہیں بتایا، میں نے دفن نہیں کیا، اس لیے میرا نہیں تیرا ہے۔ صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نہیں تیرا ہے، دوسرا بیچنے والا کہتا ہے میرا نہیں تیرا ہے۔ صحابہ لڑ رہے ہیں آپس میں۔ بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صحابہ آپس میں لڑا کرتے تھے، ارے ان کی لڑائی یہ ہے کہ میری نہیں چیز تیری ہے، اور ہماری لڑائی یہ ہے کہ تیری نہیں میری۔ یہ فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم میں۔ اب صحابہ لڑتے ہوئے مدینے پاک پہنچے، جج کے یہاں مقدمہ دائر کر دیا کہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا ہے اور اس پہ جھگڑا ہے، دونوں کو بلوانا نہیں ہے۔ ہم نے کہا نہیں، اگر کوئی پیپلز پارٹی کا جج ہوتا تو یہ کہتا ہے جب تھوڑا دو یہاں جانی تو ساری کوٹھی چپڑا دو۔ وہ مدینے کا جج ہے، وہ میرے آقا کا غلام ہے، وہ آنکھ رکھتا ہے جس نے لاکھوں مرتبہ سرکار مدینہ کا دیدار کیا ہے۔ میرا تیرا بھی نہیں، انہوں نے کہا نہیں کہ تیرا بھی نہیں کہ نہیں۔ ان کی کیا بات کرتا ہوں، حالات ایسے ہیں، میرے جیسا ہوتا تو میں ہی کہہ دیتا کہ مدرسے کی رسید کٹا لیں۔ سونے کا بھرا ہوا مٹکا ہے، مذاق نہیں۔ مدینے کا جج بیٹھا ہے، فیصلہ کرتا ہے بتاؤ تمہارے پاس اولاد کیا ہے؟ ایک صحابی بیچنے والا کہنے لگا لڑکی ہے، جس نے زمین خریدی تھی وہ کہنے لگا لڑکا ہے۔ مدینے کا جج کہنے لگا نہ تجھے دوں نہ اسے دوں، نہ تم لیتے ہو، جاؤ اس کی لڑکی تیرا لڑکا، اس دونوں لڑکے لڑکی کی شادی کر دو اور یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا اس جوڑے کے حوالے کر دو۔ کیا شاندار فیصلہ ہے میرے آقا کے غلام کا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ چشتیہ منڈی اور باول نگر میں یہی فیصلے ہوں، یہ نہیں کہ ذرا سا کسی کو کوئی غصے ہوا اس نے جا کر کے فوراً کہہ دیا ہے سچو صاحب کو اور فلانے بلڈنگ تو فوراً پھڑو جی، چل بھائی ادھر قتل کر کے عدالت تھانے میں گئے، ادھر گھنٹی کھڑکی، کون صاحب نے
میں جی بڑا جتو صاحب ساڈا بندہ کچھ نہیں آخنا وہ بادشاہ مار صاحب ساڈے سر وقت دے ابھی کرسی پہ آیا ہوا بلور قتل ملک میں کیوں نہ ہو گاجر گولے کی طرح 5-6 سال میں آدمی کٹا ہے کس کے دل میں ہے یہ کون بھگتے گا فرمایا ان بطش ربک لشدید جب میں پکڑوں گا تمہیں پتا چلے گا کہ تم کیسے کیسے ظلم کیا کرتے تھے فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ اے میرے نبی جو آپ کو تنگ کرتے ہیں چھوڑو انہیں میرے حوالے کرو، جب میں رگڑ لگاؤں گا پھر ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہو، پھر ان کو سفارشی بھی نہیں ملیں گے، سفارشی بھی نہیں ملیں گے، پھر کوئی حالات ان کو نہیں ملیں گے۔ علماء کے خلاف نوجوانوں کے ذہن بگاڑے، عادتیں بگاڑی، وہ پریشان کیا کہ یہ مولوی آئے 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 مولوی تو اتنا برا ہے۔ ہمارے ملتان کے ایک وزیر نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کر حلوہ نکالوں گا، تو اگلے دن میں نے کہا پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، صبح آ جانا انشاءاللہ یوں نکلایا دے دیں گے، پھوڑ کر حلوہ نکالیں۔ بھلا تم نے کبھی کھلایا ہے؟ ارے تمہارے دروازوں پہ فقیر آتا ہے، کوئی آٹا لے گیا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے گیا، کوئی کپڑا لے گیا، کوئی پیسہ ٹکا لے گیا، یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا ادھر کوئی فقیر اگر چلا گیا کتنے چلنا ہے جس رات میں پتا نہیں ہے فلانے ماں صاحب جی کو چلے فقیر کو ٹکے اور کنجری کا خوش آمدید تھی دیر کر کے آئی ہو ان کے یہاں ایسی روزی نہیں کوئی فقیر کھا کر دعا کہ اللہ تیرا بنا